جی تو دوستو ڈرامہ غلام بادشاہ سندری ایسا لگتا ہے جیسے ہر کردار نے طے کر لیا ہو کہ بات کم اور چیخنا زیادہ ہے۔ اوپر والا سین پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبت کم اور مقابلہ زیادہ چل رہا ہے۔ بادشاہ صاحب ہر دوسرے جملے میں کسی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جیسے ڈائیلاگ نہیں بلکہ وارننگ جاری ہو۔ ادھر غلام بیچارہ اتنا پٹ چکا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اسے عشق ہوا ہے یا کسی ایکشن فلم میں کاسٹ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سندری بھی پوری تیاری میں بیٹھی ہے کہ کبھی روتی ہے، کبھی اعلان کرتی ہے کہ وہ صرف غلام کی ہے۔ یعنی کنفیوژن زیرو، ڈرامہ 100۔ خاندان والوں کا یہ حال ہے کہ جیسے کوئی عالمی بحران آ گیا ہو۔ ہر کسی کو عزت کی فکر ہے مگر کسی کو یہ نہیں لگ رہا کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آدھے لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور باقی ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، یعنی پہلے نقصان پھر علاج۔ دوستوں مجموعی طور پر یہ ڈرامہ جذبات، چیخ و پکار اور اوور ایکٹنگ کا ایسا پیکج ہے جس میں لاجک کہیں چھٹی پر گیا ہوا ہے مگر انٹرٹینمنٹ بھرپور ہے۔ فینس ڈرامہ غلام بادشاہ سندری کی آنے والی ایپیسوڈز میں کہانی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، جہاں پر ہر کردار اپنے فیصلوں کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ بادشاہ کا غصہ اور انا اسے کسی انتہائی قدم کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ ممکن ہے وہ واقعی غلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا خاندان کے خلاف کھل کر بغاوت کر دے، اور غلام جو اب تک صبر اور محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے آئندہ اپنی حفاظت اور سندری کے لیے مضبوط موقف اختیار کرے گا، تاکہ وہ اس ماحول سے نکلنے کا حتمی فیصلہ لے چکا ہے۔ دوستو سندری بھی اب خاموش رہنے والی نہیں لگتی، وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو کر خاندان کے دباؤ کو چیلنج کر سکتی ہے، جس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ خاندان کے بزرگ خاص طور پر جہاں داد، میر علی اور عزت اور روایات کے بچانے کے لیے سخت فیصلے کریں گے، جو زبردستی شادی یا کسی ایک فریق کو گھر سے نکال دینا ہو سکتا ہے۔ کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کے راز کھلیں، جیسے غلام کی اصل حیثیت یا سندری کی ماں اور خاندان کے درمیان پرانے تعلقات، جو موجودہ تنازع کو مزید بھڑکائیں گے۔ دوستو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک کردار کی قربانی اچانک پورے کھیل کو تبدیل کر دے، جس سے محبت، دشمنی اور خاندان کے رشتوں کی نئی تعریف سامنے آئے۔ فینس ڈرامہ غلام بادشاہ سندری کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ جذبات میں آ کر لیے گئے فیصلے اکثر تباہ کر دیتے ہیں۔ محبت ایک خوبصورت احساس ہے مگر جب اس میں انا، ضد اور غصہ شامل ہو جائے تو وہ رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑ دیتی ہے۔ اور اس کہانی سے یہ واضح ہے سچ چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑتے ہیں، جیسے غلام کا خاموش رہنا اور بادشاہ کا بے قابو رد عمل۔ اس طرح خاندان کی عزت کے نام پر زبردستی فیصلے مسلط کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر رہا ہے۔ سندری اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں خود آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پرانے زخم اور احساس محرومی اگر وقت پر نہ سنبھالے جائیں تو وہ انسان کو شدت پسند بنا دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں صبر اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین، آج کی اس زبردست ایپیسوڈ میں جذبات، محبت، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑا انتہا پر نظر آئے، جہاں ہر کردار اپنے دل کی جنگ لڑتا دکھائی دیتا ہے۔ کہانی نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ رشتے صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ اعتماد اور سچائی سے قائم رہتے ہیں، اور نہ ہی دعووں سے۔ اور جب یہ چیزیں کمزور ہو جائیں تو حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک سچ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ہر کردار کو اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں کہانی مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہو سکتی ہے، جہاں نئے راز سامنے آئیں گے اور تعلقات کے نئے رخ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنے فیصلوں پر قائم رہتا ہے اور کون حالات کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا تجزیہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہر نئی اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔